یاد رکھنا میرے عزیزو، رب کریم پوری کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کے اندر رب کریم نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جانوروں کی تخلیق فرمانے والا رب کریم ہے، چرند و پرند کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح رب کریم نے بے شمار مخلوقات کو کریٹ فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور میرے رب کی وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت روزانہ ان کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ جیسا کہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا جانور نہیں، کوئی ایسا چرند و پرند نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ پر ہے، اللہ رازق ہے، وہی ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی کھانا دینے والا ہے، یہ ساری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام فرمانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، رب نے اس کائنات کو پیدا تو کیا ہے، اس کائنات کے اندر بے شمار انگنت انکاؤنٹنگ مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف پیدا کر دیا، تخلیق فرما دی، اب کوئی ذمہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ زمین پر رینگنے والا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کوئی کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بڑا سا جانور ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو وہ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ جب بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہ 100 دن کا ہوتا ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھنا، جب وہ 3 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی پیدائش سے لے کر، اس کے ماں کے پیٹ سے لے کر اس کے مرنے تک کا رزق لکھ دیتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، کہ اس کو اتنا رزق ملنے والا ہے۔ تو اگر رب رزق نہ عطا فرمائے، لوگ کہتے ہیں نا ہماری محنت، ہم اپنی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہماری محنت ہے۔ یاد رکھ میرے عزیز، محنت تو کتنی بھی کر لے، لیکن تیرے نصیب میں جتنا لکھا ہوا ہے ملے گا اتنا۔ اگر اللہ رب العزت تیرے نصیب سے رزق کو اٹھا لے تو یاد رکھنا ساری کائنات بھی مل کر تجھے رزق نہیں دے سکتی ہے، تجھے کھانا نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں ساری مخلوق کی، ساری دنیا کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں 2 ایمان والے ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ان ایمان والوں میں ایک کا نام ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ جن کی جانوروں پر بھی حکومت تھی، جن کی چرند و پرند پر بھی حکومت تھی، جن کی کیڑے مکوڑوں پر بھی حکومت تھی، جن کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جن کے انسانوں پر بھی حکومت تھی۔ اللہ نے دنیا کی ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اعلان کیا، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ساری دنیا کی مخلوق کی میں ایک دن کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، سب کو ایک دن میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، ہرگز تم دنیا کی ہر مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کیا، اے اللہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مولا اگر تیری مرضی ہوگی تو میں ساری دنیا کو کھلا سکتا ہوں۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے اس بات سے، رب کریم اگر تیری مرضی شامل حال ہے تو میں سب کو کھلا سکتا ہوں۔ حکم دیا رب کریم نے، اعلان فرما دیا گیا، دنیا کی ہر مخلوق کو باخبر کر دیا گیا کہ فلاں دن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں تمہاری دعوت ہے۔
سمندروں کی مچھلیوں کو بھی بتا دیا گیا، حیوانات کو بھی بتا دیا گیا، دنیا کی ہر مخلوق میں اعلان کر دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فلاں دن تمہاری دعوت کر رہے ہیں، تم سب کو وہیں جا کر کے رزق حاصل کرنا ہے، حضرت سلیمان نے تمہاری دعوت کی ہے۔ انتظام ہونا شروع ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتظام کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 6 مہینے تک انتظام ہوا، غلہ اکٹھا کیا، کھانوں کے انتظامات ہوئے، جانوروں کو ذبح کیا گیا اور تمام تر انتظامات کیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ساری مخلوق کی دعوت، آج تو ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی لوگ اپنی صرف بستی کی دعوت کر دیں تو بڑا نام ہوتا ہے ان کا کہ بھئی فلاں شخص نے اپنی شادی میں یا اپنے بیٹے کی شادی میں ساری بستی والوں کو کھانا کھلایا تھا۔ لیکن جو انتظام کرتا ہے نا ساری بستی کے کھانے کا، کبھی جا کر کے پوچھنا اس سے کہ اس کو کیسا انتظام کرنا پڑتا ہے، کتنا اس کو انتظام کرنا پڑتا ہے، کتنی مشکلات کا اس کو سامنا ہوتا ہے، کبھی پوچھنا جا کر کے کتنی محنت ہوتی ہے۔ اور جس نے ساری دنیا کی دعوت کی ہو، جس اللہ کے نبی نے ساری دنیا کو کھلانے کا وعدہ کیا ہو رب کریم سے، پھر کیسا انتظام کیا ہوگا۔ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر کے دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ 6 مہینے تک اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام انتظام کرواتے رہے، انتظامات ہوتے رہے اللہ کی مخلوق کو کھلانے کے لیے۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنی دیگیں لگائی گئی کہ جو شمار میں نہیں لا سکتے تھے، انکاؤنٹنگ دیگوں کا انتظام کیا گیا، کھانا پکنا شروع ہو گیا۔ ساری مخلوق میں اعلان پہلے ہی فرما دیا گیا تھا کہ فلاں دن سلیمان کے یہاں جانا ہے۔ اب وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کی دعوت کی تھی، جس دن کھلانے کا وعدہ کیا تھا، سارے حیوانات آنا شروع ہو گئے، ساری دنیا کی مخلوق دھیرے دھیرے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہمان بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے جس جگہ کو منتخب فرمایا تھا دعوت کرنے کے لیے، وہاں ساری مخلوق آ رہی ہے، سب نے آنا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے سب آ رہے ہیں کہ آج سلیمان کھانا کھلائیں گے، سلیمان کے یہاں دعوت ہے۔ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ سمندر سے ایک بڑی مچھلی نکل کر کے آتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے حصے کا کھانا کھا لوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی رک جا، ساری مخلوق کو آنے دے، پھر کھانا شروع کیا جائے گا، سب کے لیے انتظام ہوا ہے۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی جو میرا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، جو صبح میں لقمہ کھاتی ہوں، ابھی اس کا انتظام نہیں ہو پایا ہے، اور آج آپ نے وعدہ کیا ہے کھانا کھلانے کا، آج میرا کھانا بھی آپ کے ذمے ہے، آپ کو مجھے کھانا دینا ہی پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جا اپنے حصے کا کھانا کھا لے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو حکم دیا اور مچھلی نے کھانا شروع کیا۔ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کھانا ساری مخلوق کے لیے تیار کیا تھا، وہ مچھلی ایک ہی لقمے میں وہ سارا کھانا کھا جاتی ہے، سارا کھانا کھا جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، میں نے تو یہ ساری مخلوق کے لیے انتظام کیا تھا، تو ایک ہی لقمے میں سب کھا گئی ہے۔ مچھلی کہتی ہے، اے سلیمان تم نے ایک لقمہ کھانا دے کر کے یہ کہہ دیا کہ تو نے میرا کھانا کھا لیا، ساری مخلوق کے لیے انتظام کیا تھا، لیکن یاد رکھنا سلیمان میرا اللہ وہ ہے، میرا اللہ رزق دینے والا وہ اللہ ہے کہ جو دن میں 3 مرتبہ مجھے اتنا کھانا عطا فرماتا ہے۔ تم نے ساری دنیا کے لیے انتظام کیا ہے، اے سلیمان میں ایک وقت میں اتنا کھانا کھاتی ہوں اور اللہ مجھے اتنا کھانا دن میں 3 مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میرے بس کی بات نہیں ہے، اے اللہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، حقیقت میں رزق دینے والا تو ہی ہے، اس مخلوق کو تو نے پیدا کیا ہے اور اس مخلوق کو رزق دینے والا بھی تو ہے۔ تو میرے عزیزوں بغیر رب کی مرضی کے ہم رزق حاصل نہیں کر سکتے، بغیر اللہ کی مرضی کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا زیادہ فکر کو بڑھا دیتے ہیں اپنی کہ کہاں سے رزق حاصل ہوگا، کیسے رزق حاصل ہوگا۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ رزق بھی عطا فرمائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا رزق کے حصول کے چکر میں، رزق حاصل کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حرام راستے کو اپنا لو، حلال راستے کو چھوڑنے کے بعد میں، حلال رزق کمانے کو چھوڑنے کے بعد میں تم حرام کی طرف چلے جاؤ، زیادہ کے چکر میں چلے جاؤ۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں اگر حرام کی طرف جاؤ گے، حرام کا لقمہ کھاؤ گے، اپنی اولاد کو حرام کمائی کھلاؤ گے تو یاد رکھنا تمہاری اولاد بھی نافرمان ہوگی، اس کا حساب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور حلال کمائی کمانے کے بعد میں اپنی بیوی اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے پریوار والوں کی پرورش کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جسم میں جان دی ہے، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہاتھ پیر عطا فرمائے ہیں، دے گا رب تو وہ ہے جو بغیر ہاتھ پیر والوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے جانور، چرندوں، پرند، کیڑے مکوڑے ایسے ہیں میرے عزیزوں کہ جن کو ہم جانتے تک نہیں، دیکھا تک نہیں ہے، اور ایسی جگہوں پر وہ رہتے ہیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں اسے رزق کیسے حاصل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی اس مخلوق کے لیے وہاں بھی رزق عطا فرماتا ہے، وہاں بھی رزق کا انتظام کرتا ہے۔ تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، حلال راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا جب اللہ تمہیں عطا فرمائے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤ۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے تو رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا، نعمتوں میں برکتیں عطا فرماؤں گا جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بھی اللہ عطا فرمائے، رزق ہو، مال، دولت، عہدہ، ترقی، کامیابی، کچھ بھی چیز ملے فوراً رب کا شکر ادا کرو، وہی رزق دینے والا ہے، وہی انتظامات فرمانے والا ہے، وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، اسی کے ذمے ہے دنیا کی مخلوق کو رزق دینا۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے اس کو رزق مل رہا ہے یا میں چاہوں گا تو یہ کھانا کھائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو اللہ نے جب تک رزق لکھ دیا ہے، جب تک زندگی لکھی ہے تو اس کو رزق بھی ملنا ہے۔